الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کا تعارف، شان نزول اور اس کے مختلف اسماء پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات بھی کی تھی، اور بسم اللہ اعوذ باللہ اس کے آداب، اس پر بھی ہم نے گزشتہ درس میں بات کی تھی۔ اور اس کے علاوہ مختلف جو الفاظ یہاں پر بیان ہوئے ہیں، جیسے حمد ہے، رحمان، رحیم اور یوم الدین یعنی دین کا لفظ، ان پہ ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج اس سے آگے ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ایاک ہے یہ حصر کو پیدا کرتا ہے، یعنی کلام کو محدود کر دیتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایاک، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ نعبد کا، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حصر بھی نہیں ہے، تاکید نہیں ہے، زور نہیں ہے، اور اس میں محدود دیت آپ کہہ لیجئے، حد بھی اس میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے جو مفعول ہے، یعنی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو مفعول کو پہلے لے آئے تو فرمایا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ عبادت ہے، اس میں عاجزی کا معنی ہوتا ہے، فروتنی ہے، خشوع خضوع ہے، اور پھر یہیں سے ہی اطاعت اور بندگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان جب عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی عبدیت کا اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا اظہار اللہ کی فرما برداری سے، اس کی اطاعت سے اور اس کی بندگی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حصر کا معنی پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا نستعین کا کہ تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں عبادت میں اور استعانت میں یہاں پر حصر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جو کوئی گنجائش پیدا ہوتی تھی یہاں پر، وہ ساری گنجائشیں یہاں پر ختم ہو گئی ہیں، اور یہ معلوم ہو گیا کہ عبادت اور استعانت میں کوئی بھی شامل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اب جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پہلے ہم نے پڑھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے ادا کیا کہ وہ رب العالمین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں بھی موجود ہیں، اس کا بھی بیان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا، اس کا شکر ادا کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھی یہ جو اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ اس کے ہاں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو یہ بھی فرما دیا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہ جب وہ اللہ کو رحمان مانتا ہے، رحیم مانتا ہے اور یوم الدین کا مالک مانتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ عرض کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد
کوئی ذات اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور جس سے مدد مانگی جائے۔ یہ عبادت اور استعانت اگر اس کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، یعنی یہ ایک دعا ہے جو اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط کا مطلب تو راستہ ہوتا ہے، اور جب مستقیم اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد سیدھا اور ہموار جو راستہ ہے، ہموار، اور یہ اشارہ ہوتا ہے حق کا راستہ، یعنی راستے کو جتنا بھی ہموار اور آسان بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حق کا ہی راستہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اشارہ اور استعارہ یہ ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے اور اللہ کا جو صراط ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے بندے کے لیے، یعنی اگر انسان بندہ مومن اس پر چلنا چاہتا ہے اور اگر اس کو قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نشیب و فراز نہیں، کوئی زگ زیگ نہیں، اتار چڑھاؤ نہیں، وہ بالکل ہموار اور سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں پر جو اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ ہیں، اب ہدایت کا ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اراۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا صرف، اور ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مراد تک، مطلوب تک اور مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت کا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف معانی اور مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، جیسے فطرت کی جو ایک ہدایت ہے انسان کو فطری طور پر، اسے بھی قرآن پاک نے ہدایت کہا، الذی قدر فہدی، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قدرہ ایک پیمانے میں اور بنا دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد فہدی فرمایا کہ پھر اس نے ہدایت دی، یعنی انسان کو، جانوروں کو، پرندوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے، یہ فطری ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت ہوتی ہے جو انبیاء کے ذریعے سے دی جاتی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو ہم نے ہدایت دی راستے کی، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بنے یا یہ ناشکرہ بنے۔ اور اسی طرح توفیق جو ایمان کے بعد انسان کو، مسلمان کو عطا ہوتی ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے ہدایت کا، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے بندہ مومن توفیق کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توفیق عطا کرے، اور توفیق یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے وہ ادا کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اور اس ہدایت سے مراد منزل مقصود بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ سیہدیہم ویصلح بالہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کے معاملات کو اللہ سنوار دے گا، ویدخلہم الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا رہنمائی کرے گا یا ان کو کسی منزل تک پہنچائے گا تو وہ کیا ہے؟ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عرفہا لہم، اور یہ جنت کوئی نامانوس اور اجنبی نہیں ہے، اس کا تعارف پہلے ہی مومنوں سے ہے کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہدایت ہو جاتی ہے۔ اس کے مختلف معنی، یعنی جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ فطری ہدایت یعنی فطرت کی جو رہنمائی ہے اس کو بھی ہدایت کہا گیا، انبیاء کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر وحی اتارتا ہے، وہ بھی ہدایت ہے۔ توفیق بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے ایمان کے بعد، وہ بھی ہدایت ہے، اور جو منزل مقصود ہے وہ بھی ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، ہموار راستہ مجھے دکھا۔ اب ہموار راستہ دکھانا یا ہموار راستے پہ چلانا،
یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، معنی ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی دعا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ سورۃ الفاتحہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ تلاوت یعنی 5 وقت نماز میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بلندی درجات ہوتی ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت کا سوال کرتے ہیں یا سیدھے راستے پہ چلنے کا سوال کرتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ ان کے درجات میں اور تقرب الہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہ گار جب دعا کرتے ہیں، سیدھی راہ کا سوال کرتے ہیں، تو ہماری حیثیت اور ہمارا درجہ اور مقام وہی ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بلندی سے بلندی تر، جس کو کہتے ہیں بلند تر منزلوں کی طرف جاتے ہیں، اور جو بلند تر منزلوں پر ہیں تو وہ بلند ترین منزلوں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت اور یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ اب یہ راستہ کن کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندے نے جب دعا کرنی ہے سیدھی راہ کی، اور وہ سیدھی راہ ہے کیا، تو فرمایا کہ ان کی راہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یہ 4 طبقے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ یہ وہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ کے انعام یافتہ منعم علیہ جن پر چلے ہیں، منعم علیہم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو یہ وہ بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور وہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا سورۃ النساء میں کہ یہ جو انعام یافتہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو یہ انعام یافتہ لوگوں کی صحبت اور رفاقت اور دوستی اگر عطا ہو سکتی ہے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اسے قرآن پاک نے اس طرح بیان کر دیا کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو رفاقت نصیب ہوگی، ان کو معیت نصیب ہوگی، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ ان 4 طبقوں کی رفاقت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو مشروط جو ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو کتاب دوں گا، تو واضح بات ہے کہ اب آپ نے کتاب دینے کو مشروط کر دیا ہے آنے کے ساتھ۔ تو اگر وہ نہیں صاحب آتے تو آپ کتاب بھی نہیں دیں گے، اگر وہ آتے ہیں تو وہ کتاب لے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو مشروط کر دیا ہے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، کہ جنت اسے نصیب ہوگی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت، معیت انہیں نصیب ہوگی کہ جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کو پھر معیت نصیب نہیں ہوگی۔ تو فات الشرط فات المشروط، کہ جہاں پر شرط کوئی پوری نہیں کرے گا تو وہاں پر مشروط بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ آپ فرسٹ پوزیشن لیں تو میں آپ کو فلاں چیز لے کر دوں گا، تو اگر مثال کے طور پر یا آپ یہ فلاں کام کر دیں تو میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ دوں گا، اب یہ مشروط ہو گئی چیز، تو اگر وہ کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کو یہ چیز دے دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ شرط رکھی ہے، من یطع اللہ والرسول، یہ جو من ہے یہ اس کو شرطیہ کہتے ہیں، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کو پھر انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی۔ میں اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ قرآن پاک نے اس کو اس طرح کیٹاگوریکلی بیان کیا ہے، اس کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے،
اور یہ کوئی بحث کا پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ راستے نکالنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی معیت اور رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح کا کوئی راستہ نہیں ہے، جسے چور دروازہ کہا جاتا ہے، یا اسے کوئی ایسا راستہ نکالا جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کا داخلہ ہوتا چلا جائے۔ قرآن پاک نے آگے جا کر اس کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ نے بالکل کلیئر بیان کر دی ہے کہ ہدایت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں کی صحبت اور رفاقت اور معیت انہی کو نصیب ہوگی کہ جو اس سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے اختیار نہیں کیا، اب آپ دیکھ لیجئے وہ امتیں اپنے پیغمبروں سے محبت کا بڑا دعویٰ کرنے والی تھیں اور خود کو اللہ کا بڑا محبوب قرار دیتی تھی۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ وقالت النصارى وقالت الیہود والنصارى، کہ وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر اللہ تمہارے عذاب، تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے ذرا۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب آگے جو دو گروہوں کا، دو جماعتوں کا اور دو امتوں کا ذکر ہو رہا ہے، دو لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب اور ضال میں اللہ نے ان کو شامل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں، ان کے راستے کو ہم اختیار کریں، اور ان لوگوں کے راستوں کو مت اختیار کریں کہ جو اس فخر میں مبتلا رہے، تفاخر میں مبتلا رہے کہ بھئی ہم انبیاء کی امت ہیں۔ اب وہ دو گروہ کیا ہیں؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا غیر المغضوب، مغضوب یعنی معتوب گروہ، جس پر خدا کا غضب ہوا۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور غضب کیا اس پر، اور فرمایا کہ انہی میں سے پھر بندر اور خنزیر اللہ نے بنائے، یعنی سزا ان کو دی اللہ نے۔ اب یہاں پر لعنت اور غضب کا ذکر ہوتا ہے، یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو اپنے مذہبی تفاخر میں مبتلا ہوئے، نسلی تفاخر میں مبتلا ہوئے، اور جھوٹ موٹ کی، جسے قرآن پاک نے امانی کہا، امنیہ، امانی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کی تمنائیں، وہ انہوں نے وابستہ کر رکھی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا مگر یہود اور نصارہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، امیدیں ہیں ان کی۔ تو یہاں پر لعنت کی اس قوم پر کہ جو انبیاء علیہ السلام کا قتل کرتی تھی اور جھوٹی خواہشیں پیدا کرتی تھی، اور ان پر غضب بھی ہوا۔ اور اس طرح فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو ان پر ذلت اور مسکنہ کو اللہ نے مسلط کر دیا، وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ تو گروہ ہو گیا مغضوب کا، اور قرآن مجید میں مغضوب جو گروہ ہے اس کے کردار کو، تاریخ کو، ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بحمداللہ ہم نے قرآن پاک کا آغاز کیا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا چلا جائے گا، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جھوٹی خواہشیں اور تمنائیں اور امیدیں کبھی نہ تم قائم کرنا، ان کو نہ پیدا کرنا، خدا کا جو کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، اس پر چلنا اور اس کو اپنی زندگی میں قائم کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے آپ اندازہ کیجئے کہ پہلی صورت میں ہی جو دن میں ہم 5 دفعہ یعنی 5 نمازوں میں ہم پڑھتے تو ہم کتنی دفعہ ہیں، آپ خود اندازہ کر لیجئے، اور پھر اس کے ساتھ آپ سنتیں بھی شامل کر لیں، اس کے ساتھ پھر نوافل کو بھی آپ شامل کر لیں۔
لیکن کاش ہم لوگ اس کے ترجمے سے واقف ہوتے اور اس کے پس منظر سے ہم واقف ہوتے کہ یہ صورت ہے کیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر ہمیں اس کا صحیح ادراک اور صحیح شعور اس صورت کا اور آگہی ہمیں ہو تو یہی ایک صورت ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے، ہمارے عقائد اعتقادات بھی ہمارے درست ہوں، ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں، ہمارا کردار بھی درست ہو جائے، ہماری صبح و شام تجارت کاروبار سیاست سب کچھ درست ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے بس قرآن پاک کو، جیسے سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک نے کہا کہ بھئی ان علماء کے پاس کتابیں انہوں نے لاد رکھی اپنے اوپر ایسے ہی کہ جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوتی ہیں۔ اب گدھے پر کتابیں لدی ہوں تو وہ عالم تو نہیں بن جاتا نا۔ تو یہ اصل میں اس قوم کی بے عملی بد اعتقادی اس کی طرف اشارہ ہے کہ علم تو بڑا انہوں نے حاصل کر لیا، کتابیں بھی بڑی ان کے پاس ہیں، لیکن کوئی اثر ان کی زندگیوں میں اس کا نظر نہیں آتا، تورات کا کوئی اثر نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ یہ ایک صورت بھی ہم لوگ بار بار اس کا ترجمہ ہم پڑھیں، بار بار۔ میرا پہلے خیال یہ تھا کہ میں اس طریقے سے درس کو شروع کروں کہ ہم ایک صورت کے ساتھ کئی ہفتے گزاریں، لیکن پھر میں نے وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ کبھی پھر آپ لوگ جو پابندی کے ساتھ شامل ہوں اور کچھ تعداد بھی ہو تو پھر ہم اس طریقے کو رائج کریں، اس منہج کو، میکانزم کو، اور اس انداز سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں کہ کوئی 4 ہفتے 4 درس یا کلاسز آپ کہہ لیجیے، یا 8 5 اس طرح کر کے ہم ایک صورت کے ساتھ گزاریں۔ آپ لوگ بھی پڑھ کر آئیں، اس کو سمجھیں، بار بار ہم پھر اس پر مزید بات کریں۔ جیسے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اب میں پڑھ کر تو سورۃ البقرہ پہ چلا جاؤں گا، لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ اسی پر ہی تدبر کریں، تفکر کریں، بار بار اس کے معنی کو تازہ کریں، اپنے ذہن میں گھمائیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو ذرا فوکس کر کے نماز میں اس کو پڑھیں، اور وہ جو معنی اور مفاہیم میں نے آپ کو بتائے وہ آپ تھوڑا سا ان کو ذہن میں لائیں، آپ آڈیو سنیں، ویڈیو سنیں، تاکہ وہ چیزیں یاد ہوں، آپ کو تازہ ہو جائیں آپ کے ذہن میں۔ پہلے میرا خیال یہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ 1 آیت کے ساتھ، 2 آیتوں کے ساتھ، 5 آیتوں کے ساتھ وہ وقت گزارا کرتے تھے۔ تو پہلے میری یہ سوچ تھی کہ اس طریقے سے میں نے کچھ اپنے جو درس میں پابندی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر بھی کیا، مشورہ بھی کیا، تو انہوں نے اس کو پسند بھی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کریں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی جو توجہ ہے، جب تک ان میں شوق اور جذبہ نہ پیدا ہو اور وہ پابندی کے ساتھ شامل نہ ہوں، اس وقت تک ایسا طریقہ رائج کرنا، لوگ پھر جو تعداد اگر 10 لوگ بھی ہیں تو اس میں سے پھر 5 رہ جائیں گے، 4 رہ جائیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں ایک ہی صورت بار بار پڑھائی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آئیں گے پڑھ کر نہیں آئیں گے، سمجھ کر نہیں آئیں گے، سوچ کر نہیں آئیں گے۔ جب اگلے ہفتے آئیں گے پھر وہی صورت ان کے سامنے ہوگی، یہ کیا ہو گیا، پھر وہی صورت شروع ہوگی۔ تو ہمیں تو ایک ہی صورت پڑھائی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ شوق تھا اللہ کسی وقت ہمیں یہ موقع دے اور یہ ذوق ہمارے اندر پیدا ہو کہ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے ساتھ ہم 4 ہفتے 4 درس ہم اس کے ساتھ گزاریں، اگلے ہفتے پھر ہم اس کو پڑھیں اور اس پر پھر مزید ہم بات کریں۔ آپ بھی اس میں شریک ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی بات کوئی نکتہ ہو، آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے اندر یہ ذوق اور یہ شوق پیدا ہو۔ تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ یہ سورۃ الفاتحہ کو ضرور، آپ چونکہ سورۃ الفاتحہ تو آپ بار بار پڑھتے ہی ہیں نماز میں، اس پر غور کریں، اس کو بار بار سوچیں، پڑھیں اس کو۔ اور پھر اگر آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، چند صورتیں نماز میں آپ کو یاد ہیں، آپ ان کو بھی شامل کیجئے اپنے ترجمے میں، غور و فکر کرنے میں، تدبر تفکر کرنے میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صورت کو بھی آپ لے لیجئے نا، وہ ایسے لگتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے وہ سفیشینٹ ہے، وہ کافی ہے۔ جیسے حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ العصر ہی اگر صرف نازل ہوتی، یہ سورت ہی کافی تھی، یعنی اتنا کچھ اس سورۃ العصر میں موجود ہے۔ وہ 3 آیتیں ہیں اس کی صرف بنتی ہیں،
اس میں اتنا کچھ بیان ہے۔ تو تھوڑا سا یہ ذوق اگر ہمارا ہو کہ آپ نماز میں اگر یہ صورت پڑھتے ہیں تو اس کو آپ ترجمے کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ ہی دیکھ لیں، اس کی تفسیر کو دیکھ لیں، ان کے الفاظ پر غور کر لیں، تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اصل قرآن کا ذوق اور تمسک قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف کا تعلق تھا، فقہا کا، علماء کا، قرآن بہت زیادہ پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا، قرآن سے مسائل کو اخذ کرنا، یہ ان کا ذوق تھا۔ وہ کسی جامعہ سے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، وہ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق ان کا قائم ہوا، پھر عربی زبان پر مہارت ہوئی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ بدقسمتی سے جس سے ہم لوگ محروم ہیں۔ اب اس کے بعد مغضوب پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک نے اسے بیان کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا ولضالین، اب جن پر غضب ہوا ان کی تفصیل بھی قرآن پاک نے بیان کر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ضال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان سے بھی بندہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پر بھی مجھے نہ چلا، مجھے صرف انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن پاک نے اس بات کو بیان کر دیا کہ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں ناحق غلو مت کیا کرو، اور ولا تتبعوا اہواء، خواہشات کی پیروی بھی نہ کیا کرو، قد ضلوا من قبل، کہ جو تم سے پہلے تھے، پہلے جو لوگ تھے وہ بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے، یعنی خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ خود گمراہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تعلیم، اس کا اثر دوسروں تک نہیں ہوتا۔ ایک عالم کی تعلیم کا اثر دوسروں تک جاتا ہے، ایک راہب ہے، پریسٹ ہے، ایک عالم ہے، ایک مذہبی آدمی ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ صحیح راستے پر نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوا، اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اب یہاں پر جو ضال گروہ ہے یہ اصل میں غلو میں مبتلا ہوتا ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دین میں جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہو اس کو اس مقام سے بڑھا دینا، اس کا وہ مقام زیادہ کر دینا، اس کو در حقیقت غلو کہتے ہیں۔ تو غلو سے بھی ہمیں بچنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جس پر خدا کی پھٹکار ہوئی، خدا کی لعنت ہوئی، خدا کا عذاب ہوا، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی دشمنیوں کی وجہ سے، ان کی عداوت اور بغض اور کینہ اور حسد کی وجہ سے، تخریب کاری کی وجہ سے، فساد فی الارض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب قرار دیا۔ اور ضالین جو ہے یہ وہ گروہ ہے کہ جو اپنے عقائد میں جن کی خرابی پیدا ہو گئی، نظریات میں خرابی پیدا ہو گئی، انہوں نے انبیاء کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انبیاء کو اس سے زیادہ انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسے حضرت عزیر کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، ایسے تثلیث کا نظریہ، ٹرینیٹی کا نظریہ پیدا کر لیا، یا اور اس طرح کی گمراہی فلسفے کی بنیاد پر اور علم کلام کی بنیاد پر پیدا کر لی۔ تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ یہ غلو ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بندہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کے آخری رکوع کو آپ پڑھیے، اس میں دیکھیے اسی بات کو بیان کیا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ قرآن پاک جس طریقے سے بیان کرتا ہے اسی پر ہی ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اسی حد تک ہم محدود رکھیں۔ یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا اور جو مستند احادیث میں بیان ہو گیا وہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جو بحثیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں فرقوں کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر، ان بحثوں سے ہمیں ہمیشہ ایوائڈ کرنا چاہیے اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا، ہم سے انٹروڈکشن کروایا، وہ اتنا سفیشینٹ ہے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں مزید کسی موضوع روایات کی یا ایسی روایات کے جن کی سند نہیں ہے یا کمزور سندیں ہیں ان طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔
تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔